बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजारत दिफा ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलादम करार दी गई दफात भी बहाल करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। आर्मी एक्ट की कल अदम करार दी गई सेक्शन 59(4) भी बहाल की जाए। वजारत दिफा ने अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलादम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सेनेट इजलास चंद मिनट की कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तजा ने नुक्ता एतराज पर बात करने पर इसरार किया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने धमकी दी कि जब तक करारदाद पर बात नहीं होती ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। अरकान एहतजाज करते हुए नशिस्तों पर खड़े हो गए। करारदाद पर बात करने की इजाजत मांगते रहे लेकिन चेयरमैन सेनेट ने इजाजत ना दी और इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया। कामरान मुर्तजा साहब तशरीफ, सेनेटर साहब प्लीज तशरीफ रखें जी। मिनिस्टर्स किधर हैं? एक एक बात करें ना, इस तरह तो नहीं होता सारे हाउस बात करें। इस तरह बात इस लहजे में नहीं हो सकती। हाउस है आपका, बहुत अच्छी बात है। फिर जब आप तशरीफ नहीं रख रहे हैं, द हाउस स्टैंड्स एडजर्न टू मीट अगेन ऑन मंडे the 28th November 2023 at 3 p.m. और लाहौर हाईकोर्ट ने बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे आबिद खान से। जी आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस अजीज बाजवा ने आज 6 अफराद की हलाकत के हवाले से केस की समाअत की और अदालत ने जो है वो बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि कोई भी गाड़ी जो है वो बगैर लाइसेंस के रोड पर ना ही आए। अदालत ने हुक्म दिया कि तमाम शहरियों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। अदालत ने ये भी करार दिया है कि कम सिन ड्राइवरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए। माशरे का किसी भी सतह का ड्राइवर हो उसको बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने देने की इजाजत नहीं दी जाए क्योंकि गाड़ियां जो है वो बंदों को मारने का जो है एक मशीनें हैं। अदालत की तलबी पर आज एसएसपी ऑपरेशन और सीटीओ लाहौर पेश हुए। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि अगर सड़कों पर 10 लाख गाड़ियां हैं तो 2 लाख लाइसेंस कैसे हैं। इस पर एसपी ऑपरेशन ने बताया कि 73 लाख गाड़ियां हैं लाहौर में और 13 लाख लाइसेंस हैं। तो अदालत ने करार दिया कि लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वाले की इजाजत किसने दी है। ये तो किलिंग मशीन है। इस वाक्य के बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस पर अदालत को बताया गया कि 48 मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारियां की गई हैं। 19 मुकदमा सिर्फ लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बनाए गए हैं। अदालत ने करार दिया कि उन वालिदैन के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जो अपने बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं। इस पर एसपी ऑपरेशन ने अदालत को बताया कि 998 ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए जिनके नाम पर गाड़ियां थी और गाड़ियां बच्चे चलाए जा रहे थे। इस पर अदालत ने करार दिया कि लोगों में आगाही पैदा करे कि गाड़ी जिसकी है उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो वो भी इसका पूरा जिम्मेदार है। इस हवाले से जो है वो अदालत ने अभी अहकाम जारी कर दिए हैं कि क्रैकडाउन किया जाए हर उस शख्स पर जो बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाई जाए, खसूसन कम उम्र नौजवान बच्चे जो कि बगैर लाइसेंस के अपने वालिदैन की किसी की गाड़ी लेकर चलाते हैं। ठीक है, आबिद खान इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। लाहौर में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद का कत्ल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी मकतूलीन के घर पहुंच गए। वजीर आला ने कहा यह कोई ट्रैफिक हादसा नहीं था। कत्ल की दफात लगाई हैं। मुतासरा खानदान के सरबराह रफाकत ने बताया ये लड़के गाड़ियों की रेस लगाते हैं, लगता है लड़के का बाप रिहर्सल करवा रहा था। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के हवाले से केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल्स और जिम्स को जल्द बंद किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिम वगैरह का बंद करने का हुक्म तो कोरोना के दौरान दिया था। जितना रोज स्मोक फैलाने में फैक्ट्रियों का है उतना ही माहौलियात के अफसरान का भी है। हमें उन अफसरान की निशानदही कराएं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। घरों में गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। डॉल्फिन वाले और कुछ तो करते नहीं तो यही करें, गाड़ियां धोने वालों की तस्वीर ही उतार लें। वकील एलडीए ने बताया कि शादरा वाला प्रोजेक्ट हो गया, कैवलरी ग्राउंड वाला भी तकरीबन होने वाला है, अकबर चौक वाला प्रोजेक्ट भी तैयार होने को है। अदालत ने पूछा आप बताएं वहां कितने दरख्त लगाए हैं। वकील एलडीए बोले इस पर भी काम जारी है। अदालत ने कहा कि बड़ी कंपनी से बात करें, वो ग्रीन बेल्ट्स को भरने में कुछ इन्वेस्ट करें। वकील एलडीए ने बताया कि महकमा माहौलियात का कहना है कि 40% स्मोक भारत की वजह से है।
چین نے پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ نگراں صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل سے ملاقات میں چینی کونسل جنرل نے کہا اسموگ کی فوری سدباب کے لیے تکنیکی اور فنی اعانت کے لیے تیار ہیں۔ چینی کونسل جنرل کے مطابق بیجنگ سے ماہرین ماحولیات کے وفود جلد پنجاب کا دورہ کریں گے۔ لاہور میں ایئر پیوریفیکیشن ٹاور بنانے کی بھی تجویز دی گئی۔ چینی کونسل جنرل کا کہنا تھا ایئر پیوریفیکیشن ٹاور فضائی آلودگی پر قابو پانے میں معاون ثابت ہوگا۔ ملاقات میں نگراں صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل نے لاہور میں اسموگ کی بگڑتی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ کہا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 کی خطرناک شرح پر جائے تو شارٹ ٹرم حل مصنوعی بارش ہے۔ مسئلے کے حل کے لیے چین کی حکومت کا تعاون درکار ہے۔ اور لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں مونس صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت نے مونس صلاحی کے تمام اثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اکاؤنٹس اور اثاثے منجمد ہونے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گزشتہ سماعت پر مونس صلاحی کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ مونس صلاحی اپنی اسپین والی رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ لندن میں مونس کی رہائش گاہ پر وارنٹ کی تعمیری رپورٹ ابھی آنی ہے۔ رپورٹ سے مطمئن ہے کہ مونس صلاحی جان بوجھ کر گرفتاری سے چھپ رہے ہیں۔ تمام ادارے اس کارروائی میں عدالت کی معاونت کریں۔ مونس صلاحی کی 8 اکاؤنٹس اور 6 غیر منقولہ جائیدادوں کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ وہ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، وہ بھی بلاول نے کل انوکھا لاڈلا سے چھین لیا۔ 5 بڑے قانون دانوں کو لکھ کر دے دیا ہے الیکشن ہوا تو جیل سے بھی الیکشن لڑوں گا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں چلے سے پہلے تو کوئی مقدمات نہیں تھے، 20 مقدمات میں ضمانتوں پر ہوں، کل ATC میں فیصلہ ہے۔ شیخ رشید کی 9 مئی مقدمات میں ملوث کرنے کے خلاف ریٹ پٹیشن پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد حکومت پنجاب، IG پنجاب، RPO، CPO سمیت دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے 2 ہفتے میں شیخ رشید کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی۔ سردار عبدالرزاق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ شیخ رشید کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جسٹس چودھری عبدالعزیز نے پوچھا کہ شیخ رشید چلے سے واپس آ گئے ہیں تو اب کیا مسئلہ ہے؟ شیخ رشید سسرال جانے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ وکیل سردار عبدالرزاق نے کہا کہ شیخ رشید سسرال جانے سے نہیں گھبراتے، اس دفعہ انہیں سسرال کے بجائے چلے پر لے گئے تھے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم ابتدا کی روشنی میں عدالت نے سماعت ملتوی کی۔ آج سرکاری پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی گواہ پیش نہیں کیا گیا۔ ضمانت کی درخواست کی سماعت 22 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں ہوگی۔ نے ایکسٹینڈ کر دیا ڈیٹ 21 تاریخ تک، کیونکہ ہائی کورٹ نے اسٹے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا پروسیڈنگس کے اسٹے کے لیے، جو کہ 20 تاریخ کے لیے۔ آج کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اسٹے تھی پروسیڈنگس، تو ہم کوئی گواہ نہیں لے کر آئے۔ درخواست ضمانت جو ابو شبیر کی جانب سے عمران خان کی دی گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا ہے؟ وہ تو پتہ یہ چلا کہ 22 تاریخ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فکس ہے، جیل میں تو نہیں ہے۔ جب تو بیل ریجیکٹ ہو چکی ہے ٹرائل کورٹ سے بھی، ہائی کورٹ سے بھی، دونوں کی۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں چیئرمین PTI ضمانت بحالی درخواست غیر مؤثر ہونے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 10 اگست کو درخواست ضمانت مسترد ہوئی، نیب نے اب گرفتاری ڈال دی۔ نیب جب گرفتاری ڈال دے تو ضمانت بحالی کی درخواست غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ عدالت درخواست میں گرفتاری کی قانونی حیثیت کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ چیئرمین PTI درخواست ضمانت بعد از گرفتاری متعلقہ عدالت میں دائر کر سکتے ہیں۔ چیئرمین PTI کے ٹرائل کورٹ سے عدم حاضری دانستہ نہیں تھی۔ سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ تحریری حکم نامے میں 9 مئی کا حوالہ بھی دیا گیا۔ کہا گیا فیض آباد دھرنا کیس فیصلہ مختلف حکومتوں نے 5 سال تک نظر انداز کیا۔ پرتشدد واقعات پر کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، نہ ہی کارروائی ہو سکی۔ قوم نے خمیازہ 9 مئی واقعات کی صورت میں بھگتا۔ عدالت قرار دیتی ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ اداروں سے غلطی ہو تو تسلیم کرنا چاہیے۔ اپنے ادارے داغدار کرنے والے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ امید ہے وفاقی حکومت کا کمیشن 2 ماہ کی مقررہ مدت میں کارروائی مکمل کر لے گا۔ الیکشن کمیشن TLP کی فوراً فنڈنگ سے متعلق رپورٹ 1 ماہ میں جمع کروائے۔
اور انٹر بینک میں آج دوسرے دن بھی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. امریکی ڈالر 1 روپے سستا ہو کر 246 روپے 40 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. بینکس کی جانب سے درآمد کنندگان کو LCs کھولنے کے لیے ڈالر 286 روپے 90 پیسے میں فروخت کیا جا رہا ہے. فوریکس ڈیلرز کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے سستا ہو کر 288 روپے 50 پیسے پر فروخت کیا جا رہا ہے. مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے قومی عدلیہ آٹومیشن کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی ہے. تفصیلات کیا ہے جانیں گے راجہ محسن اجاز سے. جی راجہ محسن بتائیے گا. دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے اور اس کا مقصد جو پورے ملک میں عدلیہ کی کارکردگی ہے اس میں بہتری لانا ہے. نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے اور ان کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر اور ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کے ایک جج بھی اس کمیٹی کے رکن ہوں گے. یہ کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل پلان مرتب کرے گی اور عدالتی نظام میں یہ جو ڈیجیٹل جدت بھی لانا اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی انصاف کی بہتری اور کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بھی بنائے گی اور کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی متعارف کرائے گی. اس جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس میں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے اور دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ چکی ہے. یہی وقت ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرام سے روشناس کرایا جائے. ٹھیک ہے راجہ محسن اجاز اس حوالے سے آگاہ کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. ادھر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے برطانوی حکومت پر زور دیا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے اپنا مثبت اور بامعنی کردار ادا کرے. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں نواز شریف نے برطانیہ کے ساتھ پاکستان کے تاریخی تعلقات کے حوالے سے گفتگو کی جن میں تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ شامل ہے. اس موقع پر لیگی قائد نے برطانوی ہائی کمشنر کو شاہ چارلس سوئم کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام بھی دیا. جین میریٹ نے نواز شریف کے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے ماضی میں اقدامات کو سراہا. پاکستان اور چین کی بحری افواج کا پہلا مشترکہ گشت ہوا. شمالی بحیرہ عرب میں مشترکہ مشق سی گارڈینز 2023 میں نئی تاریخ رقم ہوئی. چینی بحریہ کے ٹائپ 054 فریگیٹ لینی اور پاک بحریہ کے PNS سیف نے گشت کیا. ٹاسک گروپ بنا کر اہم سمندری راستوں اور پورٹ چینلز پر گشت کیا گیا. مشترکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز اور فارمیشن مینیو ورکنگ کی مشق کی گئی. وزٹ بوٹ اور سرچ اینڈ سیزر بھی مشترکہ مشق کے دوران تربیت کا حصہ رہے. پاک چین بحری افواج کا مشترکہ گشت سی گارڈین کا اہم مرحلہ ہے. خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.